اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر، ومہیمنا علیہ، اور ان پر نگراں ہے، یعنی یہ کتاب قرآن مجید، توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پہلی کتابوں میں جو تحریف ہو گئی تھی اب اس کی تصحیح قرآن کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، من الکتاب، اور ان پر نگراں ہے، یعنی یہ قرآن مجید، توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی ان کتابوں میں جو تحریف ہو گئی تھی اب ان کی تصحیح قرآن کریم کے ذریعے سے ہوئی۔ اور یہ بات پہلے بھی آئی تھی۔ دیکھیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ اس مضمون کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ اپنی اصلی صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ نے پچھلی کتابوں کے کہنے کے بجائے الکتاب کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ راز کھل گیا ہے کہ قرآن اور وہ کتابیں جو مختلف زبانوں میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں سب کی سب اصل میں ایک ہی کتاب ہیں، یعنی سب کی اصل ایک ہی ہے، سب کا رائٹر اور مصنف ایک ہی ہے۔ ان تمام کتابوں کا مدعا اور مقصد بھی ایک ہی ہے، ان کی تعلیم بھی ایک ہی ہے، اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے تمام انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایک ہی علم ہے جو ان کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو دیا گیا ہے۔ فرق اگر ہے تو عبادات کا ہے، جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف زمانوں کے لحاظ سے مختلف طریقہ کار سے اختیار کی گئی ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن مجید نے یہ لفظ الکتاب لفظ استعمال کر کے یہ راز کھول دیا کہ قرآن اور وہ کتابیں جو مختلف زبانوں میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں سب کی سب اصل میں ایک ہی کتاب ہے، یعنی سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی اس کا رائٹر اور مصنف ہے، ایک ہی ان تمام کتابوں کا مدعا اور مقصد ہے، ایک ہی ان کی تعلیم اور ایک ہی وہ علم ہے جو ان کے ذریعے سے انسانوں کو، تمام انسانوں کو دیا گیا ہے۔ فرق اگر ہے تو عبادات کا ہے، جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف زمانوں کے لحاظ سے، مختلف دوروں کے لحاظ سے، مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی ہے، نہیں تو حقیقت میں اصل سب کی ایک ہی ہے۔ اور دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ حقیقت صرف یہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے کی سچائی کو بیان کرتی ہیں، بلکہ حقیقت اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ سب کتابیں ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ یہ مطلب ایک دوسرے کی تائید تو کرتی ہی ہیں، حقیقت اس سے بڑھ کر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کتابیں ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ دوسری بات اس آیت میں جو لفظی اعتبار سے سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے الفاظ میں
ایک لفظ استعمال کیا ہے اور یہ لفظ غور کرنے کی قابل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت نمبر 48 کے الفاظ میں لفظ لے کر آئے ہیں مہیمنن۔ اصل لفظ مہیمن استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں ہیمنہ یہیمنو ہیمنتن کے معنی آتے ہیں حفاظت اور نگرانی کے۔ حفاظت اور نگرانی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شہادت، امانت، تائید اور حمایت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیمن الرجل رجل الشیء، اس کا ترجمہ یہ ہوگا یعنی آدمی نے فلاں چیز کی حفاظت اور نگرانی کی۔ اسی طرح سے جب ہم ایک عربی کی کہاوت ہے، عربی کا ایک جملہ ہے، اس میں بولا جاتا ہے ہیمن الطائر علی فراخہ، یعنی پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں محفوظ کر لیا۔ پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں محفوظ کر لیا۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا انی داعٍ فہیمنوا، یعنی میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ اس کی تائید میں آمین کہو۔ اور اسی لفظ سے ہمیان ہے، جسے اردو میں ہمیانی کہا جاتا ہے، یعنی ہمیانی یعنی وہ تھیلی جس میں آدمی اپنے مال کو رکھ کر محفوظ کرتا ہے۔ اب دیکھیے الفاظ لفظی معنی کے لحاظ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کو مہیمن کہنے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کو مہیمن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن نے ان تمام سچی تعلیمات کو جو پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تھیں اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ قرآن ان تمام آسمانی کتابوں پر گویا کہ نگراں ہے، اس لحاظ سے ان کی تعلیمات ضائع نہیں ہونے پائے گی۔ اور مزید یہ کہ اس معنی سے خدا کے کلام اور لوگوں کے کلام میں جو ملاوٹ ہو گئی ہے، قرآن کی شہادت سے، قرآن کی گواہی سے اس کو چھانٹا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فیصلہ کریں ان کے درمیان اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مخاطب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کریں ان کے درمیان اسی قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور مت پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کو چھوڑ کر جو آ چکا ہے اب کہ آپ کے پاس۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ مِنَ الْحَقِّ، مت پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کو چھوڑ کر جو آ چکا ہے آپ کے پاس۔ اب دیکھیے اگلی اس آیت کا جو اگلا جملہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک عمل کی راہ طے کر دی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک عمل کی راہ طے کر دی ہے۔ دیکھیے جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مختلف تھی شریعت محمدی سے، اور یہ بھی کہ ان رسولوں کے منہاج اور طریقہ کار میں بھی فرق تھا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک امت یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور یہ امت اس وقت دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، غلامی کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی تھی، اس امت میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں اور دینی اعتبار سے کمزوری بھی تھی۔ اسی طرح سے وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے مقصد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی امت کو ظالموں کے تسلط، ظالموں کے غلبے سے نجات دلائے۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار اللہ کی طرف سے انہیں بتلایا گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا۔ تو یہ سب باتیں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار سے سمجھ میں آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک امت یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور یہ امت اس وقت دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، غلامی کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، دینی اعتبار سے بہت کمزور تھی، وہ آل فرعون کی ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے مقصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک بگڑی ہوئی امت کو ظالموں کے تسلط اور غلبے سے نجات دلائیں، اور پھر ان تمام باتوں کا ایک خاص طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور انہیں بتلایا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک امت ہی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک امت کے لیے مبعوث ہوئے، یعنی یہودیوں ہی کی طرف۔ اس قوم میں نظریاتی فتور آ چکا تھا، ان کے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ گویا کہ انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور جہاں تک ان کے علماء کا سوال ہے تو ان کے علماء بھی دین کے صرف ظاہری احکام پر ان کی نگاہ رہ گئی تھی، ان کے علماء کی توجہ بھی صرف دین کے ظاہری احکام پر رہ گئی تھی، اور وہ دین کے اصل مقصد کو بھلا بیٹھے تھے۔ اس سارے کے سارے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص منہج دے کر بھیجا، ایک خاص طریقہ کار دے کر بھیجا، تو ان کا طریقہ کار الگ۔ اور اب اسی طرح سے اب باری آتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو ان لوگوں میں بھیجا جو مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے واقف بھی نہیں تھے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ صرف اپنے جد امجد کے طور پر مانا کرتے تھے، ایک نبی کے طور پر ان کو فالو نہیں کیا کرتے تھے۔ شریعت ان میں موجود ہی نہیں تھی، کتاب ان کے پاس کوئی نہیں تھی، گویا کہ ظل ظلالم بعیدہ کی وہ مجسم تصویر بنے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے انہی میں سے صحابہ اکرام کی ایک عظیم جماعت پیدا کی، انہیں حزب اللہ بنایا، انہیں اللہ کا گروہ بنایا، اور پھر اس جماعت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کے خلاف جدوجہد کی، کوشش کی، اور بالآخر انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا۔ یہ منہاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ سارا کا سارا مفہوم
آیت کے اس ٹکڑے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک عمل کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک عمل کا طریقہ کار کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 48 کا یہ جملہ، یہ حصہ بہت ہی اہم ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی ایک امت اور ایک طریقہ کار کو کیوں مقرر نہیں کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے اگلے اس حصے میں اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ بات ذہن میں آتی ہے، کئی بار گردش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے چاہا، یعنی اللہ نے چاہا کہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو عطا کی ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، دیکھیے بالکل لفظی ترجمہ ہے وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے چاہا کہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو عطا کی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ جس کو جو کچھ دیا گیا ہے اس حوالے سے اس کو آزمایا جائے۔ چنانچہ اب ہمارے لیے نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اسوہ ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اسوہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 21 میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے اسوہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر شادی نہیں کی تو یہ ہمارے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث تو سب کو یاد ہی ہے، نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، پر جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ ہی کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے، اور ہر ایک کے لیے جو بھی طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسب سمجھا ان کو عطا کیا۔ البتہ ہمارے لیے قابل تقلید جو منہاج ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اس منہاج نبوی کا گہرا شعور حاصل کریں، ہم اس محمدی طریقہ کار کا گہرا شعور حاصل کریں، پھر اس راستے پر اس طرح چلیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس طرح آپ نے دین کو قائم کیا، غالب کیا اور ایک انقلابی نظام برپا کیا، اس نظام اور پھر اسی نظام کے تحت اللہ کے قانون کو نافذ کیا۔ اسی طرح ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کتنے حسین الفاظ ہیں آیت کے، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ الاللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں باخبر کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں باخبر کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ یہ وضاحت ہے آیت نمبر 48 کی سورہ مائدہ کی، جو سمجھ میں آتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔